کل رات زبان پاک کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی کہ یہ کتنے بے حس اور مردود قسم کے لوگ ہیں کہ کتنی لاشیں اٹھ رہی ہیں. تم نے پورے ملک کو اپنے ناچ گانے پہ یرغمال بنایا. آدمی ہے جو اپنی اولاد کو ڈسون کر رہا ہے, اپنی اولاد کو نہیں مان رہا, اور وہ جو ہے ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارنے کی باتیں کر رہا ہے. انہوں نے کہہ دیا دہشت گرد تھے کون, ان کو لایا کون تھا. تو صحیح بات ہے نا کہ عمران خان لے کے آیا تھا. آج انہوں نے 2 مارے ہیں, کل وہ 5 ماریں گے. آپ پھر بیٹھیں گے ٹیبل پہ مذاکرات کریں گے آپ ان سے. پرویز الہی جو ہیں وہ صرف یہ کہہ سکیں محسن نقوی جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, ایسے رشتہ دار پہ لعنت بھیج. ہو سکتا ہے چودھری صاحب وہ بھی یہی کہتے ہوں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے, اور کل ابھی تک ہمیں جو شام تک اطلاعات تھیں وہ پوری نہیں تھی کہ پشاور میں ہونے والے سانحے میں کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور وہ رپورٹس آ رہی تھی, اور کتنے اس میں کرٹیکلی انجرڈ ہیں. اس کے ساتھ جو کوہاٹ کے اندر وہاں پہ ڈسٹرکٹ کوہاٹ کے اندر ایک کشتی الٹنے سے درجنوں بچے جو ہیں بیچارے شہید ہو گئے اور آگے چلے گئے. ابھی ان کی لاشوں کی بازیابی پوری نہیں ہوئی, ابھی تک نہیں ہوئی پوروں کی. بہت بڑی ٹریجڈیز تھیں دونوں, بلکہ ہیں. اور کل میں یہی سوچا تھا کہ شاید عمران خان چلے جائیں وہاں پہ, شاید ان کا کوئی میسج آئے یہ وہ. لیکن ہوا کیا, ایک تو انہوں نے غلط تفصیل دینا شروع کر دی کہ کیوں ہمیں ان سے مذاکرات کرنے تھے اور کیوں ہم ان کو سیٹل کر رہے تھے دہشت گردوں کو. اور دوسرا, کل رات زبان پاک کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی کہ وہاں پہ پشتو گانوں کے اوپر ڈانس ہو رہا ہے. وہ ڈانس وہ لٹی ٹائپ یا دمار ٹائپ یا جو بھی آپ اس کا نام لیں, علاقائی ڈانس جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے. اور میں سوچ میں پڑا تھا کہ یہ کتنے بے حس اور مردود قسم کے لوگ ہیں کہ کتنی لاشیں اٹھ رہی ہیں, اور باقی ابھی تک نکل رہی ہیں لاشیں. اور یہاں پہ عزم یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے خان کی حفاظت کرنی ہے اور ناچ گا کے یعنی یہ کرنی ہے. تو بھائی اگر اتنا ہی تمہیں جہاد کا شوق ہے, اتنا ہی تمہیں پرابلم ہے, تو جاؤ ذرا فرنٹ پہ جا کے لڑو ان دہشت گردوں سے اور کرو ان کا مقابلہ. تم ناچ گانا کر کے ٹھمکے مار کے تم سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی بڑا کارنامہ کر لیا, اور اس دن یعنی پتہ نہیں جس کو ان بچوں کی اطلاع مل رہی تھی وہ ماں باپ جو ہے کوئی بھی سننے والا ان کے حلق سے پتہ نہیں نوالا اتر رہا تھا کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ تم عجیب قسم کی حرکتیں کر رہے تھے. تم نے پورے ملک کو اپنے ناچ گانے پہ یرغمال بنایا تھا, اور انشاءاللہ تمہارا حساب ہونا ہے اور احتساب بھی ہونا ہے, اور بہت جلد ہونا ہے, اور فروری کے مہینے میں ہی ہونا ہے, یہ بھی میں تمہیں بتا دوں. لیکن دوسری طرف قومی اداروں کے خلاف اکسانے پہ وہ جو فواد چودھری ہے وہ جگہ جگہ مارا پھرتا رہا. اس کے بعد آج عدالت میں اس کی بیل ہو گئی, اور عدالت نے اس کو تنبیہ کی کہ آئندہ سے اس قسم کے بیانات نہیں دینے. تو بھیگی بلی بن کے کھڑا رہا, کوئی چونچ رہا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں وہاں پہ, اور اس بعد رہائی کا عمل جو ہے ان کا وہ ہو گیا. تو چلیں, ایک طرف تو یہ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر یہ زبان بندی رہتی ہے, یا ڈیفرنٹ الفاظ کون سے بھی ڈھونڈے جاتے ہیں کہ جس پہ وہ کریں. وہ کرنا تو ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ الگ بات ہے کہ جیل میں جا کے جو کیا وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور جو شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی لکھوا لیں میرے سے, مجھے معاف کر دیں اور مجھے چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ دیکھیں عمران خان کے لوگوں کو یہیں سے انصاف مل رہا ہے عدالتوں سے, اور دوسری طرف وہ عدالت کے ہی خلاف باتیں کر رہے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا کیس نہ سنو, اور وہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہے. اب ٹیرین وائٹ کے کیس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کیس کو خارج کر دیں, بس خارج کر دیں, اس کو نکال دیں, اس کو ختم کر دیں. اچھا ختم کر دیں, یہ تمہاری بیٹی ہے, اس کا جواب نہیں ہے. یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے, اس کا بھی جواب نہیں ہے. یعنی جواب آپ نے نہیں دینا. اور عدالت کے پاس اس وقت جو پٹیشنر ہیں انہوں نے کچھ ثبوت وغیرہ عدالت کو دی ہے. عدالت نے ایسی تو نہیں اس کیس کو ٹیک اپ کیا, اور ایسی تو نہیں اس کو کھولا. عدالتیں بڑی ذمہ دار ہیں, اور عدالتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے کس وقت کس کو بلانا ہے اور اسے کیا سوال پوچھنا ہے. تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بلا کے پوچھا کہ بھئی یہ بیٹی کس کی ہے. تو کہا اس کی ہم تصدیق بھی نہیں کرتے اور تردید بھی نہیں کرتے.
ابھی، لیکن آپ کیس خارج کر دیں. یہ وہ آدمی ہے جو اپنی اولاد کو ڈسون کر رہا ہے، اپنی اولاد کو نہیں مان رہا، اور وہ جو ہے ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارنے کی باتیں کر رہا ہے، جو اپنے بچوں کو خود تعلیم نہیں دے سکا، خود اپنے ساتھ نہیں رکھ سکا، خود ان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا، اپنے شوقوں کی وجہ سے، اپنی عیاشیوں کی وجہ سے. اسے کہ دوستوں کے گھروں میں جا کے اس نے جو حرکتیں کرنی تھیں وہ ہمیں پتہ ہے اس نے کیا کرنی تھی. دوسری طرف انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو جج ہیں ان کے اوپر عمران خان نے اعتراض اٹھا دیا کہ جی یہ کیس نہ سنے، یہ نہ سنے. یعنی وہ کل تک تو یہ میاں نواز شریف کو الزام دیتے تھے کہ یہ اپنے مرضی کے امپائرز کے سامنے بیٹنگ کرتا ہے. ایکچولی عمران خان وہی چاہ رہے ہیں کہ کوئی امپائر نہ ہو، اور اگر ہو امپائر تو وہ ان کی مرضی کا ہو، ورنہ نہ ہو. تو یہ الیکشن کمیشن کیس جو ہے یہ اب اس کی 7 تاریخ کو اس کی دوبارہ سماعت ہے، جس میں جو ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے. اور اگر عمران خان نہیں پیش ہوتے وہاں پہ تو پھر ان کا بھی کو آپ سمجھیے گا کہ برا وقت جو ہے وہ قریب ہے، کیونکہ بھاگ نہیں سکتے اس سے. جتنے انہوں نے الزامات لگائے، جتنی انہوں نے باتیں کی، وہ صرف لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے تھا. اپنے اوپر جو بن رہے ہیں کیسز، فورن فنڈنگ کیس ہے جس میں انڈیا سے، اسرائیل سے، امریکہ سے فنڈنگ ہے، کمپنی سے انڈیویجول سے ہے، کہ وہ فنڈنگ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں فنڈنگ یہاں پہ، اور آپ نے کیوں ڈکلیئر نہیں کی؟ اور پھر اس کے اوپر آپ نے اس کو شوکت خانم کے اندر آنے والے فنڈ جو ہیں ان کو تحریک انصاف کے کاموں میں کیوں استعمال کیا؟ اور ابھی اس میں حالیہ ان کی وارداتیں نہیں ہیں کہ سیلاب کے نام پہ فنڈ جمع کر لیا اور اس کو جو ہے کہیں پہ خرچ کر دیا، سیلاب کے لیے خرچ نہیں کیا. تو ابھی ان چیزوں کا حساب ہونا ہے، یہ تو بعد میں آئیں گی سامنے، یہ تو پچھلا گزرے ہوئے باتوں کا حساب ہے. شہباز شریف جو ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آج وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے اس میں انہوں نے بغیر کچھ سوال و جواب انہوں نے کہہ دیا دہشت گرد تھے کون، ان کو لایا کون تھا، ان کا فیسیلیٹیٹر کون تھا. میاں صاحب کہہ دیں ڈائریکٹلی، میں کہہ رہا ہوں اور ان کی بیانات پہ کہہ رہا ہوں، تو صحیح بات ہے نا کہ عمران خان لے کے آیا تھا. آگے چلے آپ بتائیں کرنا کیا ہے دہشت گردوں کا؟ ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا آپ نے ابھی تک؟ آپ سب مذمت کر رہے ہیں، یہ برداشت نہیں ہے، آپ وہاں جائیں گے، آپ سن رہے ہیں، آپ پیشنٹ کے آگے کھڑے ہیں. آپ کے پیشنٹ کو ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا کیا آپ ملا ہے، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں. آپ ڈاکٹر نہیں، آپ اس کی دوائی نہیں چیک کر سکتے، آپ اس کا نسخہ نہیں بدل سکتے. لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آج کابینہ سے آپ مور لگواتے کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اگر وہ ہمارے ملک میں ہے تو ہم نے یہاں پہ کارروائی کرنی ہے، اگر کسی ہمسایہ ملک سے چاہے افغانستان سے آ رہے ہیں تو اب ہم نے وہاں پہ حملہ کرنا جا کے. اور یہی اعلان جنگ ہوتا ہے. وہ تو اعلان جنگ کر کے جنگ کر رہے ہیں اور ہم صرف مذمت کر رہے ہیں. دوسری طرف میرے پاس کسی نے مولانا طارق جمیل کی ویڈیو بھیجی، پڑھے مجھے دکھ ہوا. مجھے نہیں پتا وہ ویڈیو کب کی ہے، لیکن جب کی بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے دھماکوں سے ڈر نہیں لگ رہا. یہ بھیڑ بکریاں بھی مرتی ہیں، ذبح ہوتی ہیں، اللہ کے نام پہ قربانی ہوتی ہے. تو کبھی یہ دیکھا ہے ہمیشہ بکریاں ریوڑ میں جا رہی ہوتی ہیں، بڑھ رہی ہوتی ہے، تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے. کتوں کو ہم قربان نہیں کرتے تو کتوں جو ہیں تم نے کبھی ان کا ریوڑ دیکھا؟ مولانا میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا رہا ہوں، احترام کرتا رہا ہوں، یہ آپ کس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دھماکوں سے ہمارا ملک تباہ نہیں ہو رہا. پلیز ذرا سوچیں، حوصلہ کریں. کس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ یا پھر یہ کہ بالکل ہی کوئی سیاق و سباق سے نکال کر کسی نے یہ بات لگا دی ہے تو پلیز اس کی تردید کریں، یا اس کا کچھ بتائیں ہمیں کہ آپ کا اصل مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا، اور آپ کا سیاق و سباق کیا تھا اس کے بارے میں. اب تو عدالتوں کے اندر سے دہشت گردی کے خلاف آوازیں آ رہی ہیں. آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے پوچھا بھئی یہ کون لا رہا ہے ان کو؟ دہشت گردوں سے ڈیل کون کرتا ہے؟ دہشت گردوں سے مذاکرات کیا ہوتے ہیں؟ آج انہوں نے 2 مارے ہیں، کل وہ 5 ماریں گے، آپ پھر بیٹھیں گے ٹیبل پہ مذاکرات کریں گے آپ ان سے. یہ کس قسم کی ریاست ہے؟ یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ اور آنریبل جسٹس نے بالکل صحیح کام، کب تک ڈرتے رہیں گے؟ ہم نے کیا ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے؟ نہیں ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہمارے پاس ارادے کی کمی ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہمارے پاس اپنی ول پاور کی کمی ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہمارے مائنڈ میں جو فیئر آف دی ان نون ہے نا، اس کو نکالنے کی کمی ہے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جو انہوں نے یہ بات کی.
لیکن برے دن ہمارے تو ہیں، 7 چودھریوں کے بھی شروع ہو گئے. رات گئے، آپ کو پتہ ہے گجرات میں چھاپا پڑا چودھری وجاہت حسین کے حویلی کے اوپر. وہ سنت دیواروں پہ انہوں نے سیڑھیاں رکھی اور اس کو ٹاپ کر چلے گئے پولیس والے اندر. بیسیکلی چودھریوں کو جھنجھوڑا ہے. یہ وجاہت حسین صاحب ایک بڑے کیس میں وانٹیڈ ہیں، جس میں وہ کبھی انہوں نے پیشی نہیں بھگتی جا کے. تو عدالت نے پھر ان کو، پولیس کو کہنا ہے کہ ان کو لے کے آؤ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مونس علی خود غائب ہے یہاں سے، وہ بھی کئی چیزوں میں وانٹیڈ ہے. تب وہ بھی اگر ادھر ہی رہتے ہیں تو پھر ادھر چھاپا تو پڑنا ہے. تو چودھری پرویز علائی جو ہیں وہ صرف یہ کہہ سکے ہیں کہ جناب محسن نقوی جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ان سے رشتہ دار، ایسے رشتہ دار پہ لعنت بھیج دو. ہو سکتا ہے چودھری صاحب وہ بھی یہی کہتے ہوں، وہی اپنا، لیکن وہ شریف آدمی ہے محسن. اس نے کبھی اپنے منہ سے کسی کے متعلق ایسی بات نہیں کی، لیکن دل میں تو کہتا ہی ہوگا نا یار یہ میں کدھر کرنا تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا آپ کی اوقات کیا ہے. جو آپ اتنے بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے، لیڈر بنے ہوئے تھے، اتنے بڑے آپ سورما بنے ہوئے تھے کہ جن کے قدوں پہ آپ ناچ رہے تھے، جب وہ کندھے نہیں ہوں گے تو پھر آپ ڈگڈگی پہ ناچیں گے، پھر آپ کسی ناچ کے قابل نہیں رہیں گے. بہرحال اب شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے آج کل بڑا سٹینڈ لیا ہوا. وہ انہوں نے استعفیٰ تو ان کا انہوں نے دے دیا ہوا اپنے پارٹی کی عہدے سے. اس پہ ان کا بیان نہیں آیا، لیکن لوگ جو ان کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مریم نواز جب سے سینئر آرگنائزر بنی ہے اور پارٹی کا عہدہ ان کو ملا ہے، تو اس کے اوپر احتجاج میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے ریزائن کیا. لیکن انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے کہ میں کسی پارٹی میں نہیں جا رہا اور نہ میں کوئی اپنی پارٹی بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا میرا تعلق جو ہے مسلم لیگ نون سے ہے، رہے گا، بس میں عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں. تو ساتھ ہی آج مریم اورنگزیب کی ٹویٹ آ گئی کہ بھاولپور میں کوئی ان کا اجلاس ہو رہا ہے نون لیگ کا، اور اس میں کہا گیا کہ صرف وہ لوگ آئیں گے کہ جن کو دعوت نامہ دیا جا رہا ہے، اور لوگ کوئی نہیں آئیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب پک اینڈ چوز ہوگا. پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بھی پک اینڈ چوز کرے گی کہ کس نے ان کے اجلاسوں میں آنا ہے، جلسوں میں آنا ہے، اور کس نے نہیں آنا. ہو سکتا ہے چند لیڈرز کو یہ اندیا دیا گیا ہو، ان کو میسج دیا گیا ہو کہ پارٹنر دیر از اے نیو باس ان دا کمپنی اینڈ دیٹ باس مینس بزنس. دیکھتے ہیں آگے نون لیگ کا کیا فیوچر ہے اس کے بعد. لیکن کاف لیگ کا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ چودھری شجاعت حسین کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیا گیا صدر کے طور پہ الیکشن کمیشن کے. پرویز علائی کا فیوچر بلیک نظر آ رہا ہے. عمران خان کے متعلق آپ کو میں نے کہہ دیا فروری کا آخری ہفتہ بڑا ہی کریٹیکل ہے. عمران خان یاد رکھنا میری بات اور میری ڈیڈ لائن. until the next time, اللہ حافظ. پی ٹی آئی نے ابھی تک وہ والا شور نہیں مچایا جو انہوں نے اعظم سواتی اور شہباز گل کے معاملے میں کیا تھا. عمران خان صاحب نے 6 محرم کو ایک نکاح کیا تھا اور 10 محرم کو دوسرا نکاح کیا تھا. لیڈر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر فالورز بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں. نون لیگ کی صفوں میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی اگر بات مانی جاتی تو وہ استعفے نہیں ہونے. اگلا وزیر اعظم تو پی ایم ایل این لانے کے موڈ میں ہی نہیں ہے. یہ بہت ہی کمزور حکومت ہے، ان کو انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے. وجاہت صاحب نے پچھلے دنوں ایک خاتون کو اغوا کرنے کی بات کی تھی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، یہ کیا صورتحال ہے کہ پشاور میں جو ہے ابھی تک شہادتوں کی تعداد کم ہونے میں نہیں آ رہی بلکہ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. امریکہ تک سے جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو تعزیت کے لیے فون آ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ بھنگڑے ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اتنی بے حسی کیوں ہے کہ ایک اتنے بڑے ثانیے کو ابھی مطلب جو ہمارے شہید ہیں ان کی قبروں کی مٹی بھی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی اور پی ٹی آئی والوں کا جو ہے نا وہ شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. آپ نے بڑے ہی نازک اور حساس موضوع کے اوپر گفتگو شروع کی ہے. آئی مین دس از مطلب پہلے اس کو ہم بھنگڑے کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی حکومت کے ترجمان نے نا کہا تھا کہ ہم پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف نپٹنے کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کریں گے، اور کوئی 200 ملین ڈالر کی یعنی کہ 20 کروڑ ڈالر کی آپ اسے اپنا تقریباً کوئی 50 ارب روپیہ بھی کہہ سکتے ہیں،
اس کی انہوں نے کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ ہم اس کام کے لیے آپ کو یہ پیسے دیں گے، نقد رقم دیں گے. تو اسی حوالے سے وہ امریکن سینٹکانٹ کے جو کمانڈ ہیں ان کا فون آیا ہے، میرا خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب کو آیا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے وہ بات چیت کی ہوگی. امریکہ کو بڑا کنسرن ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی نہیں رک پا رہی اور ہمسایہ ممالک کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور دوحہ ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ افغانستان سے اس کے ہمسایہ ممالک کو یہ دہشت گردی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے برآمد نہیں کی جائے گی، ایکسپورٹ نہیں ہوگی. تو وہ خیر وہ تو اس حوالے سے تھا. دوسرا آپ نے کیا کہا، ہاں وہ شہداء کی تعداد اس لیے بڑھتی جا رہی ہے نا کہ جب دھماکہ ہوا ہے، خود کش نے دھماکہ کیا تو چھت گر گئی ہے. اب وہ چھت جو ہے اس کا ملبہ جب تک ہٹایا نہیں جائے گا، نیچے سے جو شہداء ہیں ان کی تعداد نکلتی آ رہی ہے. 2 کرینیں سنائیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور کوئی وہاں پہ جو ایمرجنسی سے میٹ کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جو اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. حتیٰ کہ وہاں پہ تو CCTV فوٹیج بھی جو ہے وہ پرائیویٹ کیمروں سے لی جا رہی ہے. یعنی کہ لاہور میں یہ جو لگے ہیں کیمرے، کیا اس کو سسٹم بولتے ہیں، وہ پشاور میں تو اس کا نام و نشان نہیں ہے. بالکل. تو میرا مطلب ہے کہ اب دیکھیے اللہ کرے کہ کچھ بہتری ہو جائے. جہاں تک بات ہے وہ جو آپ نے جس فوٹیج کا ذکر کیا ہے، یہ رات کو 2 بجے جو ہے وہ PTI کے کارکن زمان پارک کے باہر خیموں میں بیٹھے ہوئے دھمال ڈال رہے ہیں آگ کے ارد گرد. تو یہ انسانیت سے گری حرکت ہے، کیونکہ بندے کو خیال کرنا چاہیے اگر ہم سائے میں کوئی فوت کی ہو جائے جو کہ نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ میوزک نہیں بجاتے اس دن کہ ان کے گھر میں سوگ ہو رہا ہے. تو یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ 102 کے قریب جنازے جو ہے وہ اس قوم نے پشاور سے اٹھائے ہیں. کئی بچے یتیم ہوئے ہیں، کئی سہاگنیں بیوہ ہوئی ہیں، کئی ماؤں کے بیٹے گئے ہیں. تو یار تھوڑا سا بندہ کر لیتا ہے، لیکن اب وہ کیا کریں. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے 6 محرم کو ایک نکاح کیا تھا اور 10 محرم کو دوسرا نکاح کیا تھا. ڈکلیئر انہوں نے بعد میں کیا تھا. اگر میں آپ کو یہ یاد دلا پاؤں کہ یہ جب سانحہ ہوا تھا APS کا، تو موصوف نے کچھ ہی دن کے بعد جو تھا وہ اس کا جاری کر دیا تھا، اپنی شادی کی تصویریں جاری کر دی تھیں ریحام خان کے ساتھ. تو جب لیڈر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر فالورز بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں، وہ irrelevant ہو جاتے ہیں ارد گرد کے لوگوں سے، انسانیت سے. یہ irrelevant ہونا ہی ہے نا، لا تعلق ہی ہونا ہے کہ آپ کے گھر میں سوگ ہے تو آپ بھاڑ میں جائیں، ہم تو اپنا جشن منائیں گے. جشن منانا ان کا صحیح ہے، ڈیوائن جشن بھی رائٹ منائیں گے اور اس کو پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ بڑے شور مچاتے ہوئے وائرل بھی کر دیں گے. ہاں وہ وائرل بھی کر دیتے ہیں، پھر ہر ایک کو اس بات کا پتہ بھی چل جاتا ہے، یقین بھی دلا دیتے ہیں کہ دس از دا الٹیمیٹ پلیئر. اور میرا مطلب ہے کہ یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے، اس پہ بس بندہ رو ہی سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہے. سر ایک طرف PTI کی تو یہ صورتحال ہم لوگوں نے ڈسکس کی، لیکن دوسری طرف نون لیگ کی صفوں میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. شاہد خاقان صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جب مریم نواز کو جو ہے وہ پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیا تھا اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. حالانکہ ان کے اختلافات جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے، وہ یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ جب سے یہ پارٹی نے حکومت سنبھالی ہے اس وقت سے اختلافات چل رہے تھے، لیکن اب وہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ استعفیٰ دینے کی نوبت آ گئی. اور مریم ابھی جیسے کہ آج ان کا بہاولپور میں جو ہے وہ مطلب جلسہ تھا، تو اس طرح کے موقع پہ شاہد خاقان صاحب کا استعفیٰ سامنے آ جانا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا PMLN کے لیے سیٹ بیک نہیں ہوگا، اس کو اس کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیے PTI کے PMLN کی اندر کی جو سیاست ہے وہ بڑی کلوزلی اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی ہے. جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یا فرمائش یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے.
اب چونکہ ساری باتیں کھل گئی ہیں تو ہم بھی آج کھل کے یہ بات کر لیتے ہیں. نواز شریف نے اس سے ڈینائی کیا تھا, نواز شریف نے اس کا سے انحراف کیا تھا, اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا تھا. اب جب دوبارہ عدم اعتماد کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے اور وزارت عظمیٰ پی ایم ایل این کا حق ہوگا, تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو نام آیا وہ شاہد خاقان عباسی کا تھا. ٹھیک ہے, مزے کی بات. تو جب نواز شریف صاحب نے پھر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو نہیں بنایا, اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شہباز شریف کا نام آیا یا شاہد خاقان عباسی صاحب کا؟ دوسری دفعہ شاہد خاقان عباسی کا نام آیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا. تو نواز شریف نے پھر جناب ان کے ساتھ جو تھا وہ مطلب کہ ہینڈ کیا یا پانجی ماری اور کہا کہ نہیں شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا. تو اچھا انہیں یہ یقین دلا دیا گیا تھا. اچھا پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ لندن گئے اور انہوں نے آ کے خبر دے دی میڈیا کے ایک سیکشن کو کہ جناب ساحر شمشاد مرزا چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے. تو جن کو انہوں نے خبر دی, چونکہ وہ ان میں میرے بھی دوست شامل ہیں, تو انہوں نے پوچھا سر وہ کیسے, بات تو حافظ صاحب کی چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں میاں صاحب سے منوا کے آیا ہوں اور ان سے باقاعدہ یقین دہانی لے کے آیا ہوں کہ ساحر شمشاد مرزا جو ہیں ہی ول گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ آرمی چیف. لیکن جب قرعہ فال نکلا تو ساحر شمشاد مرزا صاحب جو تھے وہ چیف آف جنرل سٹاف لگ گئے, اور یہ جو تھے حافظ صاحب یہ چیف آف آرمی سٹاف لگ گئے, جس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب بہت زیادہ ہیوملیٹڈ فیل ہوئے, کیونکہ انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنے دوست احباب میں یا جنہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ ہماری سفارش کرو, ان کو یقین دہانی کروا دی ہوئی تھی کہ میں آپ کا کام کروا آیا ہوں. تو پھر ہمیں 2 استعفے بھی نظر آئے, بلکہ 2 استعفے بھی نظر آئے. ہاں ٹھیک ہے, 2 استعفے بھی ہوتے ہوئے نظر آئے. وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی اگر بات مانی جاتی تو وہ استعفے نہیں ہونے تھے, لیکن وہ ہو گئے. تو اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ پارٹی سے دور دور رہتے ہیں, ناراض رہتے ہیں. ان کی ناراضگی مریم نواز شریف سے میڈیا پہ بھی تھوڑا آنا ان کا کم ہو گیا تھا. مریم نواز شریف سے ان کی ناراضگی نہیں ہے, ان کی ناراضگی براہ راست میاں نواز شریف صاحب سے ہے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے ان سے وعدہ کر کے بیٹرے کیا ہے, تو وہ ان سے ناراض ہیں. ایک بات. اب میاں نواز شریف صاحب کو شکوہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا ہی پیغام لے کے آتے ہیں, کبھی ہمارا بھی پیغام ادھر لے جایا کرے. ان کو اپنی جگہ کے اوپر شکوہ ہے کہ آپ ہمیشہ ان کی ہی فرمائشی کو لسٹ لے کے آتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی ہو گیا. دیکھیے اس وقت جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب جو جس عہدے پہ متمکن تھے, یعنی کہ چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر پارٹی کے, جو کہ اگر دیکھا جائے تو اصولی طور پہ پارٹی چیئرمین کے بعد دوسرا اہم ترین عہدہ ہوتا ہے, اس کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب متمکن رہے جب سے وہ پرائم منسٹرشپ سے ہٹائے گئے ہیں, لیکن ایک آنے کا کام نہیں کیا انہوں نے پارٹی کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے. چیف آرگنائزر جو ہوتا ہے وہ دورے شورے کرتا ہے, کارکنوں کو قریب لاتا ہے, کوئی مطلب کہ اپنے پارٹی کے ونگز ڈیولپ کرتا ہے, یا کم از کم پارٹی کی لیڈرشپ کو بتاتا ہی ہے. ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہم نے یا آپ نے تو نہیں دیکھی ہوتے ہوئے. اچھا پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ پارٹی چیئرمین نہیں جا سکتا, لیکن یہاں پہ جو ضمنی الیکشن پہلے ہوئے اس میں مریم نواز شریف اکیلی جا کے خطاب کرتی رہی ہیں ان کے ساتھ. بھئی یہ تو منسٹر نہیں تھے نا, چاچو تو پرائم منسٹر بن گئے ہوئے تھے, یہ تو منسٹر نہیں تھے نا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ مطلب میرا نہیں خیال 1 سے زیادہ جلسوں میں یہ نظر آئے ہیں, اور وہ کیمپین اکیلے مریم نے کی ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کو اگلے الیکشن سے پہلے اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ اگر پی ایم ایل این اس پوزیشن میں آئی کہ وہ اپنا وزیر اعظم لا سکے تو شاہد صاحب وزیر اعظم ہوں دوبارہ, یہ ان کی خواہش ہے. اچھا ہاں. اچھا دوسری بات دیکھ لیں خبر. اچھا اگلا وزیر اعظم تو پی ایم ایل این لانے کے موڈ میں ہی نہیں ہے,
انہوں نے اپنا جو سب سے بہترین کینڈیڈیٹ ہے وہ اتارا ہے میدان کے اندر، جس کا نام مریم نواز شریف ہے، اور انہوں نے کہا جی یہ پنجاب کی اگلی چیف منسٹر ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر سلاٹ کے لیے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آخری بات یہ خبر دی ہے صالح ظافر صاحب نے. صالح ظافر صاحب پاکستان کے بہت سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد کے سینئر موسٹ جرنلسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے. میرے لیے وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہمیشہ ہمارا پروگرام دیکھ کے وہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، باقاعدہ فون کر کے اکثر کچھ چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ان کا فون آتا ہے. تو یہ خبر ان کی ہے اور ان سے خبر دلوائی گئی ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں، کامران گرایا صاحب ایک صاحب ہیں، وہ پی آر او ہیں ان کے اپنا کیا نام ہے ان کے، حمزہ شہباز شریف کے. ٹھیک ہے. انہوں نے پچھلے دن ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہیں پی ایم ایل این کو اور مریم نواز شریف کو فوری طور پہ حمزہ کو منانا چاہیے. حمزہ جو ہیں وہ ناراض ہیں. اچھا، اس کے اوپر میں نے عرض کیا، میں بلکہ آپ کے پروگرام میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تو یہ اطلاع ہے کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ اپنی صاحبزادی کی علاج کے لیے امریکہ گئے تھے اور وہاں پہ صاحبزادی تو ٹھیک ہو گئی، لیکن صاحبزادی کی جو دادی تھیں جب وہ ان کو پوچھنے کے لیے تشریف لائیں تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. ہمیں یہ بتایا گیا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ ناراض ہیں اور ناراض ہو کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بائی دا وے اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو تو 100 جوتے پڑنے چاہیے. میرا مطلب ہے کہ جب چیف منسٹر بننا ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جاتے ہیں اور تصویریں کھنچوانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے ہی چیف منسٹر مطلب لیڈر ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ان پنجاب ان کا کوئی کنٹریبیوشن بتائیں نا. چلیں ٹھیک ہے 200 دن سے زیادہ وہ جیل میں رہے ہیں، لیکن یہ کنٹریبیوشن تو نہیں ہے نا. وہ ہاؤس میں آتے تھے، بالکل ہاؤس میں آتے تھے، ہاؤس میں انہوں نے کوئی دبنگ قسم کی تقریر کی ہو، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہو، اپنی پارٹی کو ہاؤس میں آرگنائز کیا ہو، لے کے چلے ہوں. وہ صرف جناب وہ جو ہوتا ہے وہ سپیکر کے حکم سے وہ پنجاب اسمبلی آتے تھے اور اپنی فیملی اور بچوں سے مل لیتے تھے وہاں پہ اپنے چیمبر میں بلا کے، کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، ان کو یہ پریولیج تھا. اور شام کو پھر رات کو سونے کے لیے پھر جیل چلے جاتے تھے تو یا نیب کی کسٹڈی میں چلے جاتے تھے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن کیا گیا ہے، پارٹی کا بیڑا غرق کروا کے رکھ دیا انہوں نے. تو ایسی صورت میں وہ ناراض ہیں تو وہ ناراض رہیں، میرا مطلب ہے کہ. لیکن یہ ہے کہ یہ پارٹی کی اندر کی پولیٹکس ہے. ہر کوئی اپنا حصہ انشور کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ پارٹی اگلے الیکشن میں جائے. پہلے یہ کام ہوا کرتا تھا اسی طریقے سے، یعنی کہ میڈیا میں خبریں چھپوا دیں، کسی کو غلط خبر فیڈ کر دی، بعد میں کہا کہ جی میں نے تو نہیں کہا. اور بائی دا وے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ڈینائل آ چکا ہے کہ جناب میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. ان کے ترجمان نے ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ شاہد صاحب کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہیں ان میں سے ان کا کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، سارے جعلی ہیں ان کے نام پہ بنے ہوئے اکاؤنٹ. ان کے پی اے نے فون کیا ہے، وقار ستی جو ہیں اسلام آباد کے جرنلسٹ، انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور ساتھ میں کوٹ کر کے کہا کہ یہ ان کے ترجمان ہیں، یہ ان کا ٹویٹ ہے. تو ان کے ترجمان نے کہا کہ جناب ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، وہ پارٹی کے اندر ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ چلیں گے. وہ وائس پریزیڈنٹ تو سر اگر یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ڈینائل جو ہے وہ مان بھی لیا جائے تو یہ بات بھی تو سچ ہے نا کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو یہ ساری سچویشن ہے یہ تو جھوٹ نہیں ہے. اور دوسرا مشاہد حسین سید صاحب کا بھی بیان سامنے ہے کہ یہ بہت ہی کمزور حکومت ہے. انہوں نے حکومت پہ جس طرح سے تنقید کی اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے. تو مسلم لیگ نون میں آوازیں تو اٹھ رہی ہیں. دیکھیے اس کو یہ جو ہے یہ پالیٹکس ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اپنا مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں ان کو کابینہ کے اندر جب منسٹر بنانے کی بات کی گئی تو انہوں نے اپنا بھانجا جو ہے فہد حسین ان کو آگے کر دیا کہ جی ان کو بنا دیں، میں تو تھک گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پچھلے کم از کم 10 سال جو ہے انہوں نے انجوائے کیا ہے. وہ سی پیک کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن. یہ سر وہی بات ہے جو ہم نے کل کے ویلاگ میں بھی ڈسکس کی تھی کہ یہ سب اب جو ہے اپنے آپ کو ریٹائر کر کے اپنی اگلی جنریشن کو سیو کرنے کے چکروں میں. جی بالکل، اپنی اگلی جنریشن کو اپنی جو پولیٹیکل لیگیسی ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں.
تو وہ جو تھے وہ انہوں نے یہ بات کہی تھی. جیسے دیکھیں نا نثار علی خان صاحب جو ہیں ان کی ساری لوگ کہتے ہیں جی وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے, اسمبلی میں واپس آئیں گے, وہ نہیں آئیں گے. ان کی ساری تگ و دو اس میں ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کا پولیٹیکل کیریئر جو وہ شروع کروانا چاہتے ہیں وہ پراپرلی شروع ہو جائے. لیکن سر یہ چودھریوں کے حالات کو کیا ہوا ہے کہ گجرات میں یہ نوبت بھی آ گئی کہ پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مار لیا. گرفتاری تو چلے شکر ہے کسی کی نہیں ہوئی, لیکن وہاں پہ چھاپا مارا گیا, ان سے پوچھ گچھ بھی ہوئی ان کے ملازمین سے. تو یہ اتنے برے حالات کیسے ہو گئے؟ برے حالات نہیں ہیں. انہیں لائٹر نوٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ پائیوڈین ڈھونڈنے گئے تھے جو لگانے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی ایک دن میں جڑ جاتی ہے. یہ تو لائٹر نوٹ پہ ہے. لیکن دیکھیے وجاہت صاحب جو ہیں, وجاہت حسین صاحب, ان کی گرفتاری کے لیے یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ. اور وجاہت صاحب نے پچھلے دنوں ایک خاتون کو اغوا کرنے کی بات کی تھی ایم این اے کو, ٹھیک ہے نا, یاد ہے نا آپ کو. تو کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جس کے لیے وہ وہاں پہ پولیس ان کو لینے کے لیے گئی تھی, کیونکہ یہ کرمنل آفینس ہے کسی کو اغوا کرنے کی کوشش کرنا یا اس کے لیے پلاننگ کرنا. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو لینے گئی تھی. ہبا فواد چودھری, ان کے حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جو ان کے شوہر کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہو رہا ہے, لیکن ان کی جو ہے وہ فواد چودھری کے ساتھ گرفتاری کے دوران ہی ہنستے ہوئے اور مختلف طرح کی تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں. تو یہ چودھری فواد کا بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا ہے, اور اب جو ضمانت ہو گئی ہے تو نیکسٹ جو ہے معاملات کیسے چلیں گے؟ میں ایک پہلے بات کر دوں. ہبا جو ہیں وہ ان فیسز میں ہیں جن کو سمائلنگ فیس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے مجھے یاد ہے ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیں ٹیچر پڑھاتی بھی تھیں, خواتین ٹیچر بھی تھیں وہاں پہ, اور وہ ایک خاتون ٹیچر جو آئیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑی فریش انہوں نے ماسٹر کیا تھا اور ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی وہاں پہ. تو ہمارے کلاس فیلو تھے, ان کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہنس رہے ہیں. جب وہ نارمل بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہنس رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بہت بڑے افسر بن گئے ہوئے ہیں. تو وہ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کلاس میں, تو میڈم جو تھی نا انہوں نے ایک دفعہ نظر انداز کیا, دوسری دفعہ نظر انداز کیا, تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میڈم میری شکل ہی ایسی ہے, ٹھیک ہے. تو ہبا جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جرنلسٹ رہی ہیں, میرے ساتھ تو کام نہیں کیا, لیکن ہمارے جن دوستوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے سٹی 42 کے اندر, وہ سمائلنگ فیس ہیں. وہ نارمل حالات میں بھی بات کر رہی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بڑی خوش ہیں یا جیسے وہ ہنس کے بات کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے بہاف پہ جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس کون دیا کرے گا؟ شہباز گل بھی جو ہے وہ جو خاموش ہو گئے, اعظم سواتی بھی خاموش ہو گئے, فواد چودھری بھی خاموش ہو جائیں گے, تو پھر پی ٹی آئی بیچاری کا بیانیہ جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ بھائی اعظم سواتی نے دوبارہ سٹیٹمنٹ دی تھی نا, اگلے پھر لے گئے, ٹھیک ہے. تو وہی کہہ رہی ہوں نا, لیکن اس کے بعد تو خاموش ہو گئے, بیل کینسل ہو گئی. تو انہوں نے پہلے دن ہی فیصلے میں لکھ کے یہ تلوار لٹکا دی ہے کہ فواد چودھری صاحب اگر آپ نے یہ والی زبان دوبارہ استعمال کی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کو, دیکھیے چاروں صوبوں کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں نا وہ ایکس افیشو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان کے ممبران کی فیملیز کے بارے میں کوئی بات آپ نے کی یا الیکشن کمیشن کے بارے میں عمومی طور پہ کوئی بات کی تو آپ کی ضمانت جو ہے وہ واپس ہو جائے گی, آپ کی رہائی جو ہے وہ پھر قید میں بدل جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ عقل مند نکلے اور یہ وہ والی حماقت نہ دہرائیں جو اس سے پہلے شہباز گل نے اور اعظم سواتی صاحب نے فرمائی تھی اور پھر دوبارہ جیل گئے تھے. مجھے امید ہے کہ وہ بہت عقل مند آدمی ہیں اور اب انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ہواؤں کا رخ کیسا ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک وہ والا شور نہیں مچایا جو انہوں نے اعظم سواتی اور شہباز گل کے معاملے میں کیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا, ان کے ساتھ یہ ہوا. لیکن اب یہ شور مچا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فزیکل ٹارچر ہوا ہے. اب فزیکل ٹارچر ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں فزیکل ٹارچر کے 2-3 ہوتے ہیں, یا تو کوئی نیل پڑتا ہے نمبر 1, یا کہیں پہ کوئی کٹ لگتا ہے جس سے بلیڈنگ ہوتی ہے نمبر 2, یا کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کل رہا ہو جائیں گے. اعظم سواتی وغیرہ صاحب کا اتنا شور مچایا گیا تھا, ان کا تو جو ہے نا میڈیکل کے اندر فزیکل ٹارچر پروو نہیں ہوا تھا, تو یہ فواد چودھری کا کہاں سے پروو ہو جائے گا؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے,
नील तो पड़ा होगा ना कहीं पे अगर किसी ने मारा है तो, ठीक है ना। हाँ, ये मुझे तो है। रिहा हुए 3 एक थप्पड़ साल भी हो पड़ा गए हो तो 5 उंगलियां छप जाती हैं। भाई। मैं 10 अपना फरवरी को मेरी सालगिरह भी आ रही है ना उठाए जी। जाने की, 10 फरवरी को रिहा अच्छा। होके आया था वापस 2019 को। 3 साल हो रहे, सही, बल्कि अब ये चौथा साल है, ठीक है। 4 साल हो गए ना, बिल्कुल। 19 20 जी, 21 जी, 22 बिल्कुल, और 4 23, साल। 4 साल मुकम्मल हो गए। अभी तक दर्दें उठती हैं, ठीक है। और कोई एक जी। आध नील जो था वो कम से कम कोई 6-7 माह रहा था, ठीक है। तो हमें तो ऐसे तजर्बा ही, है। जी। तो भाई वो आप उसकी तस्वीर खींच के दे देना, मतलब बिल्कुल। कोई इस तरह का कोई नील तो डॉक्यूमेंट्री इतनी जल्दी एविडेंस नहीं के जाता। जनाब मेडिकल वाले उनके साथ मिले हुए हैं, मेरा मेडिकल इन्होंने सही। प्रॉपर नहीं किया, ये देखे मेरे ऊपर तशद्दुद के निशानात। आप देखिए फिर सही। क्या होता है। हाँ, वो तो उस वकील पुलिस के है, साथ। उनको तो ये सारी बातें जो है वो खुद से ही बहुत ज्यादा पता है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अगर चले उन्होंने आपका मेडिकल नहीं करवाया, आप वहां से निकलें और सीधे जनाब शौकत खानम पहुंच जाए, आपका तो वो अपना अस्पताल है ना, तो वहां से जाके तो वो सारा वो मेडिकल करवा लें कि जनाब ये देखें यहाँ मुझे टार्चर हुआ, ये मेरे टिश्यू टूटे हैं, ये मेरी हड्डी टूट गई है। जी। मेरा मतलब है कि यार कुछ करें ना, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल अब वो उसी सफ में पार्क हो जाएंगे, उसी तबेले में पार्क हो जाएंगे जिसमें शहबाज गिल और आजम स्वाति पार्क हुए पड़े हैं। चले ठीक है सर। जी नाज़रीन, आज का वीलॉग जो है वो काफ़ी तफसील से रिजवान रज़ी साहब ने जितनी भी खबरें थी उस पर अपना एनालिसिस दिया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। जिन्ने भी पाकिस्तान च काम होए ने ਉਹ ਕਰਾਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਣੀ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲੱਬ ਚ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਸੂਰ नहीं। तो कहना मैं पेशावर में वो कर दिया, ये कर दिया, जंगल में मोड़ना चाह, किसने देखा। मैनू सिर्फ 90 दिन लाका दे देन बस, मैं तनखा नहीं गवर्नमेंट को लवांगा, मैं दसांगा तब्दीली की हुंदी है, ईमानदारी की हुंदी है। 100% ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਹਾ ਲਓ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ नहीं होएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट रिजवानुल आबदीन। नाज़रीन, अख्तर लाबा साहब ने एक दफ़ा फिर से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अख्तर लाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये बता दें अख्तर लाबा साहब, आपने बड़ा फेम हासिल किया माशाल्लाह से। तो जब कोई फेम हासिल करता है तो हमने देखा है कि ये पार्टियां जो है ना वो बड़ी शिफ्ट होती हैं। आपने नून लीग की तरफ से 2 इलेक्शन लड़े, काउंसलर रहे आप, ठीक है। पीटीआई ने कोई ऑफर नहीं करवाई आपको? नहीं जी, मेरी गल सुनो, देखो जी पर्सनल है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ। ठीक है। ਅੰਡਰਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ, ਹਾਈਵੇਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, कराची किन्ने बनाया, अंडरपास किन्ने बनाए, ठीक है। है उन जिन्हें तो आप कुछ समझते कीता हैं नहीं। इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं किया अपने 3.5 सालों में? देखो जी, उन्हें तो क्या जी खत कट के सानू दहा दिता है। ओ भाई तू डरना, असि नहीं डरते है, मेरा कोई पता नहीं। अगर जे तब्दीली लेंदा तो मैं तेरे लिए आ जाना सी। असि किसी दे खादम ते नहीं ना, गुलाम ते नहीं ना हैगे। ਜਦੋਂ तू कीता ही कख नहीं, उतो मैनू कहना मदीने दी रियासत बनानी, जेल भेज दिता। इमरान खान साहब ने आपको जेल भेजा है तो और किसने, गवर्नमेंट उसकी थी ना। तो ऐसी क्या लड़ाई थी पर्सनल आपके साथ इमरान खान साहब की जो आपको उन्होंने जेल भेजा? दीन से दुश्मनी। इमरान खान साहब तो कहते हैं रियासत मदीना बनानी है। तो मैं जिन्हों को इन्होंने शहीद किया, हाँ। 40 है, तो हम लोगों को उन्होंने मारा, यानी मारिया बहुत। 200 जुर्म किए, मेरे हाथ च कोई सोटी सी, एक पानी का गिलास जेड़ा आ रहा है, कोई मेरे को बरामद होया है अज तक कोई चीज, सिर्फ नारा मारिया है, नारे तकबीर, नारे रसालत, लब्बैक या रसूलल्लाह मैं हाज़र, फ्रांस के सदर के खिलाफ। दसो इस तो इलावा मेरा जुर्म की, मैं बाहरों पैसे डॉलर भेजता रहा वा, शेख रशीद ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, सारा कसूर इन्हां दा कसूर। खान साहब का कितना कसूर है? हाँ, खान साहब का कितना कसूर है उसमें? 80%। 80% खान साहब का कसूर है और 20% बाकी सारी पार्टियों का। देखो जी, जेड़े मैं इन्ना कोई तजर्बेकार नहीं, ठीक है, मैं कोई चैलेंज नहीं करता, मैं चैलेंज यह करना कि सियासतदाना ने बेड़ा गर्क किया है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें, इमरान रियाज खान जो एंकर हैं जी, वो कहते हैं कि आप इसहाक डार से बेहतर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साबित हो सकते हैं, आपको जो है वो मईशत का वजीर लगा देना चाहिए। सही समझते हैं आप? इसहाक डार से बेहतर मईशत को जानते हैं? मेरी गल सुनो जी, उन्हें कोर्स किया है, सीधी गल है। ठीक है, अगर पीटीआई का भी होंदा तो मैं वही जवाब देना सी। ठीक है, मैं ये काम करन नहीं देंदे, मैनू इलाका कोई दे देन, तनख्वाह नहीं लवांगा गवर्नमेंट कोलो, ठीक है। फर्ज करो कि एक एरिया दे देन एमएनए एमपीए जिन्ना, उनदे च सफाई, इंसानियत, ठीक है, जिन्ना भी गरीबां ते जुल्म हुंदा है वो होएगा तो समझो मेरी जायदाद हड़प कर ले। अब ये बताएं कि इमरान खान साहब बड़ा पावा है या अख्तर लावा बड़ा पावा है? फैसला आवाम ने करना है। इमरान खान नूं तुसीं दे दिते 3.5-4 साल, ठीक है, दिते, ठीक है, मैनू सिर्फ 90 दिन इलाका दे देन, बस लाहौर ना देन, ठीक है, एक इलाका दे देन जिन्नी मेरी हैसियत है, ठीक है, मैं तनख्वाह नहीं गवर्नमेंट को लवांगा, मैं दसांगा पूरे सियासतदानां नूं कि तब्दीली की हुंदी है, ईमानदारी की हुंदी है, हक की हुंदा है, सच की हुंदा है। मैं नहीं कहंदा कि मेरी एकदम पोजीशन है नहीं, अवाम दा फेम मेरे हक च जा रहा है, घर घर च मैं नहीं कहंदा, झूठ नहीं, यू टर्न नहीं, घर घर जाके दरवाजा खड़काओ, अख्तर लावन छोटा बच्चा वेख के कहेगा लाहौर दा पावा आ गया जे। मैं ये नहीं करता कि मैं उस पार्टी के पीछे हाँ, जेड़ा काम करेगी मैं उनके नाल। ए जी इमरान खान बैठा है, ए सारे मुल्क के इंटैलीजेंट लोग बैठे ने, तो की करेगा इमरान खान? है जी। अच्छा, और मामा तू पाकिस्तान का वजीर आजम है, तेनू एज ए मदारी लिया के बिठाया है, तू पाकिस्तान नू लान दिया बैठा बैठा है, देखियो होगा तुसी, ये तकब्बर है। आप समझते इमरान खान तो पूरे पाकिस्तान को हिला रहा है। देखो ऐसे बैठा, सारे अच्छे लोग बैठे ने, बिच मौलवी, कुरान पाक दे हाफिज, तू उन्होंने लारे लाया तस्बीह राम राम जपना पराया मल अपना, हेलीकॉप्टर तैयार है जिथे 5000 का पेट्रोल लगता है, तू 12 लाख। मैं नहीं कहता, अवाम कहती है। मैट्रो बस बनाई, बसौर की हली चली भी नहीं, 10 गुना हो गया, फर्ज करो 30 लाख का 30 अरब का प्रोग्राम से, तो तू वो हली तक तैयार नहीं हुई, तो कहना मैं पेशावर में वो कर दिया, ये कर दिया, जंगल में मोरना चाह किसने देखा, लाहौर में कुछ नहीं किया आपने, दिखाओ हाथ वक्त लावा का पकड़ के। अच्छा मैं ये बता दें सर, आप ये जो अभी आपने देखा कि इमरान खान साहब के जो मुखालिफ बोलता है उसके साथ पीटीआई के जो नौजवान है वो बहुत बदतमीजी करते हैं, आपके साथ कभी कोई बदतमीजी हुई है अभी तक? हाँ की पीटीआई वाले ने एक साडे उत्थे है मजीद, मियां मजीद, ठीक है, मैं इंटरव्यू दे रहा जिवें हुण मैं तुहानूं दे रहा, ठीक है, किसी बंदे का की मिसाल है कि अगे आन के कवे जी अख्तर लावा ये बहरीनों पैसे चोरी करके ले आया, तुसी मेरे नाल ही नहीं काम करदे। अगर तुसी सवाल करो कि मैं बहरीनों चोरी करके ले आया या तुहानूं किसे दस्सिया, वो की कहंदा मैनूं खाना काबा दी कसम है ये बंदा बहरीनों चोरी करके पैसे ले आया। अच्छा वो कहंदा, वो एक दिन आया मेरे नाल बहस करन लग पिया, मैं कहा यार बहस ना कर ते तू ना इंज कर, मैं कहा मैं किसी भी सियासतदान की कसम नहीं खाता है, मैं अपने माँ बाप की नहीं खाता, मैनू की पता की कोई करदा, मैं अपने वालदा नूं कहा मेरी कसम ना खाना, शायद मैं काम कीता होवे, ठीक है, हां ते ओ बंदा की कहंदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमरान खान सच्चा आदमी है, ठीक है, तो मैं क्या मदीने की रियासत च मैनू क्यों जेल च भेजिया है, सच्चा है, मैं क्या सच्चा है। अगर मेरी नक थले जिन्ने लोग ने फवाद चौधरी या उतों नवाज शरीफ होरां दे थले कोई काम करदा है ते करप्शन करदा, वो अख्तर लावा ते नहीं, ये करवा दे। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये करवा दे। हम ये बता दें इलेक्शंस की बात चल रही है, कब इलेक्शन होंगे आपके मुताबिक? जल्दी हो जाएंगे 3 महीने बाद, या जब पीडीएम की हुकूमत चाह रही है अक्टूबर में तभी होंगे? मैं तो एक पाकिस्तानी ऐसे आन के सोच रख रही है, ये कहना कोई बंदा कहे ना कि मैं हेलीकॉप्टर खरीद लिया
ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਜੁੱਲੀ ਚੋਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਾਣਨ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ अंदाजा ਪਹੁੰਚ क्या कहता है, ਸਕਦੀ। अंदाजा क्या कहता है? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। 3 माह में नहीं होंगे इलेक्शन? नहीं नहीं, अगला जो है वजीर आजम किसको देख रहे हैं आप? ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ। ਸਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਸਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਆਪ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਸਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। नहीं अच्छा मुझे ये बता दें, आप क्या समझते हैं वजीर आजम कौन हो सकता है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अगला? इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, या आसिफ अली जरदारी, या बिलावल भुट्टो? जो भी ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਪੀਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। इमरान खान नहीं होंगे? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ 100%। ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਹਾ ਲਓ ਹੈ, इमरान खान अगले ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਹਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਰੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਅਦਬ ਕਰੋ। ठीक है, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ठीक है, ਇਹ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ गलत है, पाकिस्तान ਤੇ नहीं ना गलत। बहुत शुक्रिया अख्तर लावा साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे सवालों के बड़े तफसीली जवाब दिए। जितना दिन हमारे साथ मौजूद थे अख्तर लावा साहब, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मौजूदा सूरत हाल को देख रहे हैं वो, और वो क्या समझते हैं कि कौन सबसे बेहतर परफॉर्म करता रहा है अब तक, और वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब क्या अपने वादों पर पूरा उतरे या नहीं। उनकी राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। ज़मान पार्क में नाच गाना हो रहा था, अभी पेशावर में लाशें पूरी नहीं निकली। इतना अल्लाह से डर नहीं लगता तुम्हें? तुम्हें अपनी आखिरत याद नहीं है, तुम्हें अपनी कब्र याद नहीं है। लोगों ने इतराज किया, लेकिन हमने कहा नहीं हम करेंगे। वो अफगानिस्तान तो नहीं रह सकते थे, अरे अपने घर में रखना था ना फिर उनको, तुम तो उनके बंदे थे, तुम्हारे दौर में तो नहीं, तुम्हें तो बचाने के लिए वो ये कर रहे हैं सब कुछ। तुमने उनको जड़ें बनाने दी, उनको अपने अड्डे बनाने दिए। खान साहब जो थे उनका प्लान ये था कि जनरल फैज को मैंने किसी तरह आर्मी चीफ बना लिया, तुल जाए इदारों को तबाह करने पे, इदारों के SOPs को तबाह करने पे, तो उस प्राइम मिनिस्टर के दिमाग का इलाज होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महफिश तबस्सुम। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मरियम नवाज लॉन्च हो चुकी हैं और पार्टी में बड़ा इंतशार पाया जाता है, बड़ी नाराज़गी पाई जाती है। मरियम नवाज ने आज कारकुनान से गुजारिश की है कि वो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाएं और सोशल मीडिया पर सियासी जंग है वो लड़ें। मुबश्शिर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो नून लीग है वो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया पर बयानियाँ हैं उसका कोई तोड़ निकाल पाएगी आपके ख्याल में? मैं इसका तो जवाब देता हूं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये नहीं है माविश। अच्छा, फिर क्या है? सबसे बड़ी खबर कल की है कि मेरे पास एक वीडियो आई है कि कल रात को वहां पे ज़मान पार्क में नाच गाना हो रहा था। अभी पेशावर में लाशें पूरी नहीं निकली, और अभी उन बच्चों का नहीं पता चला जो कोहाट की झील में बेचारे डूब के शहीद हो गए, उनकी पूरी लाशें रिकवर नहीं हुई। और यहाँ पे धूम धड़क्का हो रहा था, गाना हो रहा था, नाच हो रहा था। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है, कि जनाब हम आज़ादी लेंगे और इमरान खान को बचाएंगे और हम इमरान को, जहाँ इतना शौक है इनको तो लड़े दहशतगर्दों से, वहां पे जाएं जरा सामने। इनको अभी यार लोगों की तदफीन तो होने दो, इतनी क्यों बेहुरमती करते हो? इतना अल्लाह से डर नहीं लगता तुम्हें? तुम्हें अपनी आखिरत याद नहीं है, तुम्हें अपनी कब्र याद नहीं है। तुम किस किस्म के आदमी हो, किस कमाश के इंसान हो? तुमने बजाय उनके ऊपर कुछ करने के, बात करने के, वहां जाने के या फातिहा करने के, उनकी अश्क जो ही करने के, तुम अपना बैठ के
अपने मनपसंद बंदे सामने ला के उनको इंटरव्यू दे रहे हो कि जी ये था, हमने तो 50,000 बंदों को रिहेबिलिटेट करना था, पैसा उन पे खर्च करना था, 5,000 फाइटर्स थे, लोगों ने इतराज किया लेकिन हमने कहा नहीं हम करेंगे, वो अफगानिस्तान तो नहीं रह सकते थे। अरे अपने घर में रखना था ना, फिर उनको अपने घर में रखना था। क्यों लोगों के घर उजाड़ दिए तुमने, क्यों लोगों की अपना जिंदगियां तबाह कर दी हैं तुमने, और अभी जो आगे हो सकता है उससे तुम नहीं बता रहे। तुम डटाई से और बेशर्मी से ये बातें कर रहे हो, हमारे दौर में नहीं हुआ, तुम्हारे दौर में तुम तो उनके बंदे थे, तुम्हारे दौर में तो नहीं, तुम्हें तो बचाने के लिए वो ये कर रहे हैं सब कुछ। और उस वक्त अफगानिस्तान के ये हालात नहीं थे कि वो ये कर सकते थे। तुमने उनको 2.5 साल 3 साल सेटल होने दिया पूरा, तुमने उनको जड़ें बनाने दी, उनको अपने अड्डे बनाने दिए और रीग्रुप करने दिया। उसके बाद उन्होंने ये शुरू कर रही है इमरान खान से। इससे बड़ी खबर क्या होगी कि उधर लाशें निकल रही हैं और इधर नाच गाना हो रहा है, यानी शर्म की भी एक हद होती है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मरियम नवाज और ये वो, मरियम नवाज लॉन्च हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और PMLN में भी 2 शाखें बढ़ चुकी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग तो ओपन हो गए हैं, जैसे शायद काका नबासी हैं, कुछ लोग अपना उनके साथ हैं, अंदर खाते हैं, वो डरते हैं, सामने नहीं आते, उनको ऑप्शन जब को नजर आएगा तो सामने आ जाएंगे। लेकिन देखें, ये इनको 3 साल पहले करना चाहिए था, ये अभी की बात नहीं है, ये 3 साल बहुत लेट हो गई। और क्योंकि पिछले हमेशा से सोशल मीडिया पे मरियम नवाज का ही होल्ड था, किसी और का नहीं था PMLN पे, तो ये डिले करना, इसका डिसीजन ये भी उनका अपना था। पहले तो उनका इतना बड़ा सेल था, सोशल मीडिया सेल था जो PM हाउस से चलता था, तो उसी को कंटिन्यू कर लेते आगे पे। लेकिन अब बहरहाल बनाएंगे, उसको गाइडलाइंस देंगे, तो 3 से 4 महीने तो लगेंगे इनको प्रॉपर सेल बनाने में, ये एक दिन में तो नहीं होगा। और उसके बाद उसकी कोई एक्टिविटी शुरू होगी, उसके बाद वो कहीं आगे फाल होगा, तो इवेंचुअली यस, जनरल इलेक्शन से के आने तक तो ये शायद कर ले, लेकिन अगले 1 महीने में इसका कोई फायदा नहीं है। सर, खान साहब और बुशरा बीबी पर हदूद ऑर्डिनेंस के तहत FIR दर्ज हो गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो टैरियन राइट वाला केस है, उसमें खान साहब ने अपना जवाब जमा करवा दिया है। उन्होंने बेटी मानने की ना तस्दीक की है ना तरदीद की है, उल्टा उन्होंने कहा है कि जो जज केस सुन रहा है उनको चेंज कर दिया जाए। तो खान साहब क्या चाहते हैं, उनकी मर्जी का अंपायर है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब ये चाहते हैं अंपायर भी उनका हो, उंगली भी उनकी हो, आवाज़ें भी उनकी हों और मर्जी भी उनकी हो, और वो बादशाह सलामत जो है ना, बस वही रहे, बादशाह सलामत और ताहयात रहे, बल्कि ता क़यामत ही रहे किसी ना किसी तरह, ये उनकी ख्वाहिश है। लेकिन अब देखिए आप, बड़ा पुराना समर TV के ऊपर इंटरव्यू चला था नदीम मलिक का, नदीम मलिक साहब का इंटरव्यू था, आज भी देख लें, बुशरा बीबी का इंटरव्यू था वो, उसमें उन्होंने कहा था कि 7 महीने के बाद मैंने तलाक के निकाह किया था। तो बुशरा बीबी का झूठ तो वही साबित हो गया। जहाँ तक इमरान खान का झूठ है, वो साबित हो जाता है मुफ्ती सईद साहब की बातों से। अब हदूद ऑर्डिनेंस पे केस तो होना था और वो बनता है, और इस पे अगर हदूद के तहत सज़ा होती है तो दोनों को कोड़े पड़ेंगे, और वो भी फिर पब्लिकली पढ़ने चाहिए इनको, करतूत भी इनके ऐसे हैं दोनों के। तो अब ये है, अब देखते हैं इसके बाद टेरियन वाइट का जहाँ तक केस है, आप ये कह रहे हैं कि मैं जस्टिस आमिर साहब को चेंज करवा दूं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई इंतहाई काबिल एहतराम जज हैं तो वो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, और वो ऐसे काबिल और ऐसे दयानतदार जज हैं कि हर उनका, यानी उन बंदा वकील में जितनों को मिला हूँ वो उनकी तारीफ करते हैं वहाँ पे, और वो कहते हैं कि बेइंतहा ऑनेस्ट है, बेइंतहा डेडिकेटेड है और बेइंतहा वो हैं काबिल हैं। ये जस्टिस आमिर साहब के मतलब लोग बात करते हैं, और सारे अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, इन्होंने अदालत के सवालनामे का जवाब नहीं दिया, उन्होंने ये कर दिया। अदालत ने कहा टेरियन वाइट आपकी बेटी है कि नहीं, कहते हैं इसका जवाब नहीं देना, हाँ में भी नहीं देना, ना में भी नहीं देना, यानी तस्दीक कभी करी तो तरदीद भी नहीं करनी। तो बेसिकली जब आपके पास, या तो आप ये कहना कि यार मैंने जवाब दिया, मैंने एविडेंस दिया, और उसका तसल्ली बख्श आगे से मुझे कोर्ट का ऑर्डर नजर आ रहा, अब चेंज कर ले, ठीक है, फिर तो समझ आती है। लेकिन जवाब आपने दाखिल नहीं किया और आप कह रहे जज बदल दो। अब आप इससे सोच लें कि इमरान खान किस सिमत
اس ملک کو اور اس ملک کی عدالتوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں. سر خان صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ سے جو اختلاف ہے وہ جنرل فیض کے معاملے پر ہوا, کیونکہ میں جنرل فیض صاحب کو DGI رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت حالات خراب تھے. تو سر کیا وجہ تھی کہ خان صاحب جنرل فیض کو ہی رکھنا چاہتے تھے DGI؟ دیکھیں جنرل فیض نے آ کے سب سے پہلے انہوں نے کیا کام کیا تھا, انہوں نے آنے کے 5 دن کے بعد ان کی پہلی دور حکومت جو تھی اس کا بجٹ پاس کروایا تھا. انہوں نے اسمبلی کے بندوں کو پکڑ کے پورا کیا تھا. آپ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کی اگر آپ کو کلپ دیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں بلایا گیا, انہوں نے کہا آپ کو فون کس نے کیا, اس نے کہا جو ہمیشہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو یاد ہوگا وہ کلپ عامر لیاقت حسین مرحوم کا بڑا وائرل ہوا تھا وہ کلپ اس وقت. اس طرح اور لوگوں نے بھی بتایا تھا ہمیں. جو موجودہ چیف ہیں اس وقت یہ پہلے DGI تھے, انہوں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے, اور انہوں نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ یہ بجٹ پاس کرانا پولیٹیکل حکومت کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ممبرز کو فون کریں, ان کو بلی کریں, آرم ٹویسٹ کریں اور ان کو لے کر آئیں. تو اس پہ ویکینڈ کے وقت یعنی سیٹرڈے کے دن یہ ٹرانسفر آرڈرز آئے. اچھا, اور ISI میں جب چیف چینج ہوتا ہے نا تو اس کا ایک بڑا پروٹوکول ہوتا ہے, کیونکہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی پتہ نہیں کتنی ڈویژنز ہیں, اس کی ہینڈنگ اوور ہوتی ہے, اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اگلے ہی دن فیض صاحب کو انہوں نے چارج دلوا دیا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, اور فیض صاحب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا پہلے. اس کے بعد فیض صاحب نے ان کے ہر سیاسی مخالف کو, میڈیا میں ان کے مخالف کو, اور جگہوں پہ ان کے مخالف جو تھے اختلاف کرنے والے تھے, ان سب کو ڈے لائن لگانا شروع کر دیا. خان صاحب جو تھے ان کا پلان یہ تھا کہ جنرل فیض کو میں نے کسی طرح آرمی چیف بنانا, اور جنرل فیض نے ان کو یقین دلایا تھا کہ 2028 تک تو میں آپ کو رکھوں گا, اس کے بعد میں نہیں ہوں گا تو اور بات ہے, لیکن یہ کہ 2 ٹینیورز آپ کے پورے. اور آپ کو یاد کریں کہ ہر PTI والا کہتا تھا ہم تو 2 ٹینیورز کے لیے آئے ہیں, ہم ایک کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. اچھا, اگر آپ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو ذرا فالو کریں تو جس جنرل باجوہ کو, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جس طرح سے عمران خان اور PTI والے آڑے ہاتھوں لیتے رہے ہیں, وہ بھی اس لیے جھوٹ ہے کیونکہ جنرل باجوہ نے تو انکار کر دیا تھا, وہ تو اپنی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. اور خود انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے, میں خود گواہ ہوں اس بات کا جو انہوں نے مجھے بتائی. انہوں نے کہا کہ یار میں تو اپنے بچوں بیگم کے ساتھ گھر پہ تھا اور ٹی وی پہ ٹکر چلا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر بعد میں پتہ کیا تو پتہ چلا نہیں اس وقت بڑی ضرورت ہے اور قوم کو ضرورت ہے اور بڑی ٹینشن ہے اور یہ اور وہ ایکسٹینشن ہو گئی. بیسیکلی ان کا پلان یہ تھا کہ جب باجوہ کی اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو جو اور لوگ ان کے ساتھ آرمی چیف بن سکتے ہیں وہ نہ بنے اور وہ سب سپرسیڈ ہو جائیں یا ریٹائر ہو جائیں. اور جنرل فیض جو ہیں ان کا ٹینیور کا جب تک باری آئے گی 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد کہ جناب وہ رن میں آ سکتے ہیں آرمی چیف بننے کے, اس وقت ان کو آرمی چیف بنا دیں. اب تب تک وہ DGI کے طور پہ ان کے لیے ہر سیاق و سباق جو ہے وہ پورا کر رہے تھے. اور یہی الزامات میاں نواز شریف نے بھی لگائے, اوروں نے بھی لگائے, صرف میں نے تو نہیں لگائی ہے, ہم نے تو دیکھا جو کچھ ہو رہا تھا. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب آرمی کا ایک پروٹوکول ہے. دیکھیں, آرمی ایک ادارہ ہے اور فل فلیج ادارہ ہے, اس کے اپنے پروٹوکولز ہیں کہ اگر کسی نے بھی آرمی چیف بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کور کمانڈ کی ہو, اور اس کا ایک ٹینیور ہے کہ منیمم 1 سال. یہ نہیں کہ آپ کو 3 مہینے کے لیے کور میں ڈالا اور آپ 3 مہینے کے بعد آپ کو کہہ دیں کہ یہ آپ چیف بنا دیں, پورا 1 سال. تو جنرل فیض نے کو 2 دفعہ اپنا یعنی جنرل باجوہ نے جا کے پرائم منسٹر کو بتایا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ان کو آرمی چیف بنانا ہے تو یہ کور نہیں کریں گے تو یہ نہیں بن سکتے. تو عمران خان اپنے بچوں کی طرح ضد کرتے تو کہتے تھے کہ جی ISI کو کور ڈکلیئر کر دو اور یہی ان کا ٹینیور ہو جائے گا. پھر اور چیزیں اس طرح کی, یعنی وہ فوج کے اندر بھی کافی توڑ پھوڑ کرنا چاہ رہے تھے اور رد و بدل کرنا چاہ رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے فوج انہوں نے پھر اپنی اسٹڈی دکھائی اور انہوں نے پوسٹ آؤٹ کر دیا ان کو. اب یہ کہتے رہے کہ جی یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے. پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے, لیکن اگر پرائم منسٹر جو ہے تل جائے اداروں کو تباہ کرنے پہ, اداروں کے SOPs کو تباہ کرنے پہ, ان کے پروٹوکولز کو تباہ کرنے پہ, تو اس پرائم منسٹر کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے. پہلے چیک اپ ہونا چاہیے, پھر اس کے دماغ کا علاج بھی ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اور جب آپ دیکھیں نا کہ ابھی سینیورٹی میں ان کا نام آ گیا تھا
جب میاں شہباز شریف صاحب کے پاس 3 یا 4 نام آئے تھے تو ان میں جنرل فیض کا بھی نام تھا، اور وہ جو تھا انہوں نے سینئر موسٹ کو چن لیا، جو کہ ہمیشہ سے اس ملک میں ایک روش پڑنی چاہیے کہ جو بھی سینئر موسٹ جنرل ہو اس کو بنا دیا جائے، جیسے سپریم کورٹ میں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے کسی کا، اور سب کو پتہ ہے کہ اس جج نے کس وقت ریٹائر ہونا ہے اور دوسرا جج کون ہے ان لائن، اور وہ ان کے بعد آ جائیں گے۔ یہ جو ہوتا ہے نا اپنی پسند کا لگانا ہے، اس میں آپ تفریق کرتے ہیں، لوگوں میں آپ پھوٹ بھی پڑواتے ہیں، لوگوں میں آپ مس انڈرسٹینڈنگز بھی کریٹ کرتے ہیں، اور آپ موریل کو بھی آپ ڈاؤن کرتے ہیں۔ جو سینئر ہے وہ سینئر ہے بھائی، ٹھیک ہے، چاہے وہ 1 دن کا سینئر ہے، چاہے وہ 1 سال کا سینئر ہے۔ تو بہرحال عمران خان نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس ملک کو اور اس ملک کے اداروں کو۔ سر، کامران خان صاحب جو خان صاحب کے بہت بڑے مداح ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے سب کچھ اپنے خلاف کر لیا ہے، صوبائی حکومتیں ختم کر لیں، وہ پولیس جو ان کی حفاظت پر مامور تھی اب ان کو گرفتار کرنے کی طرف ہے۔ یہ کون سی حکمت عملی یا پالیسی تھی سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یار مجھے تو کامران خان کی سمجھ نہیں آتی، وہ 2 ٹویٹس ایک سائڈ کی کرتے ہیں، پھر 1 ٹویٹ دوسری سائڈ کے کر دیتے، پہلے پھر 2 ٹویٹ ایک سائڈ کی کرتے ہیں، پھر دوسری سائڈ پہ کرتے ہیں، پھر وہ رو کے گڑ گڑا کر ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہوتا۔ اب بیسیکلی کامران خان صاحب تو ابھی سے 1 مہینہ پہلے تک تو باواز بلند لوگوں کو یہ التجا کر رہے تھے کہ خدارا خان صاحب کو واپس لے آئے، اگر اس ملک کو بچانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آج انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی، تو کامران خان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور ان کی کیا سوچ ہے، کیا ان کا دانشورانہ مشورہ ہے، یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں، یہ مجھ سے نہ پوچھیں۔ لیکن کیا عمران خان نے ساروں کو اپنے خلاف کر لیا ہے؟ تو بالکل کر لیا ہے، بلکہ عمران خان نے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا، اور ان میں کافی لوگ ہیں جو بہت زیادہ تنگ ہیں ان سے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی سیٹوں پہ وہ اب خود سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے پیسے ہم خرچ کریں، لڑے یہ بعد میں پھر بائی الیکشن میں ہم خرچ کریں، اور پھر 3 مہینے بعد جنرل الیکشن ہو جائے، پھر اس کے اندر ہم خرچ کریں، تو ہمارے تو گھر بک جائیں گے۔ یہ کس قسم کا لیڈر ہے؟ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کریں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی ٹرین آ رہی ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، کس ٹریک سے گزارنا ہے۔ یہ لاہور کے کسی کباڑیے کے پاس بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ جھنڈیاں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ریلوے کا نظام تقریباً اس برِ صغیر کی اگر بات کریں تو تقریباً کوئی 400 سال کے قریب اس کو ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت کاموں کی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں، اور یہ بالکل مین ٹریک ہے لاہور سے اسلام آباد جانے والی ٹرین کے لیے، اور دکھانے کا مقصد آج صرف یہ ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، لیکن جو ہمارے ریلوے کے حکام ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری آج سے تقریباً کوئی 70 سالہ جو پرانا نظام ہے اسی کے اوپر اسی سامان کے ساتھ اسی اکوپمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی، لیکن حالات بہتر ضرور ہوئے ہیں ریلوے کے، یعنی کہ اتنی جدت آنے کے بعد نئی ٹرینیں آ گئیں، اس کی سپیڈ تیز ہو گئی، لیکن نظام کس طرح سے چل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ انصر صاحب میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس طرف آئیں، یہ دکھائیں، یہ جو اس وقت آپ یہ فون دیکھ سکتے ہیں، یہ لاہور کے کسی کباڑیے کے پاس بھی نہیں آپ کو ملے گا، لیکن یہ ریلوے کے نظام کے اندر بالکل مؤثر نظام ہے۔ ابھی بھی اس پر ہی ٹرین گزرتی ہے، یعنی کہ اگر ٹرین نے آنا ہے تو یہ آپس میں جو بوتھ ہوتے ہیں جو ریلوے اسٹیشن سے تقریباً چند کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہوتا ہے، وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی ٹرین آ رہی ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، کس ٹریک سے گزارنا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہوتی ہے، اور کیسے ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہونے لگی ہے بیل، یہ بیل ہو رہی ہے، یہ آپ کو نہیں پتا، یہ جس کو جا رہی ہے اس کو پتہ لگتا ہے۔ اب وہ کیسے کریں گے یہ بھی ابھی یہاں پر آواز آئے گی، تو انتظار کرتے ہیں، ابھی آواز آئے گی۔ یہی آواز آپ کی جو سماعتیں ہیں شاید 20 سال بعد سن رہی ہے۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، ہمارے والد صاحب دبئی میں ہوتے تھے، ہمیں پی ٹی سی ایل کے ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، ادھر فون کر کے کہنا پڑتا تھا کہ ہماری جو ہے نا کال بک کریں دبئی کی، یہ اس نمبر پہ۔ تو وہ وقت تھا، ایک وقت یہ ہے اس سے کال نہیں آئی، شاید ان کو پتہ ہے کہ دوسرے کو کرتے ہیں۔ لے جی، لو جی، اب میں نے تھوڑا سا زیادہ۔ السلام علیکم جی،
سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال اٹھائی کہ میں تو بڑا عجیب محسوس کر رہا ہوں اتنے عرصے بعد اس طرح کے فون پہ بات کرتے ہوئے. نہیں یعنی کہ اتنی پرانی ٹیکنالوجی پر اور آپ ابھی بھی اس طرح سے فرائض جو انجام دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس میں یقیناً طور پہ جو آپ ایک بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، ورنہ اتنی بڑی ذمہ داری، یہاں سے ایک ٹرین گزرتی ہے اور اسی سامان کے اوپر، تو بہت زبردست بات ہے. آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تو یہ صورتحال ہے، یہ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ جو نظام ہے، یہ سارا وہ نظام ہے جو ڈیجیٹل تو نہیں ہے لیکن مینول ہے، لیکن ابھی بھی بالکل مؤثر ہے. کس طرح سے یہاں پر لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک مثال ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا نظام، اچھا جب یہ نظام فیل ہو جاتا ہے تو فیل سے مراد کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے. یا میرے پیچھے کتابیں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ان کو ریکارڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں آگے آئے، یہ اسی طرح یہ سارا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں کہ بھئی لائٹ نہیں تھی یا کچھ ایشو بن گیا تو اس کی وجہ سے ہر چیز اس پر درج ہوتی ہے باقاعدہ طور پر. یہ ایک پورا ان کے اسٹیشن کا جو ٹریک کا ایک سسٹم یہاں پر موجود ہے، کس طرح سے بائی پاس کروانی ہے کوئی ٹرین یا گزارنی ہے، تو یہ طریقہ موجود ہے. ایک پاکستان ریلوے کا جو نظام جس طریقے سے چل رہا ہے، یہ اس کی ایک آپ کو تصویر دکھائی. پاکستان ریلوے کے جو ملازمین ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ تھا جس کے اندر یہ جو جھنڈیاں ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود. کیونکہ یہ دو جو جھنڈیاں ہیں یہی ٹرین کا اصل کنٹرول کرتی ہیں کہ روکنا ہے یا کلیئر ہے یا آگے کلیئر نہیں ہے. تو آج کی اس مفید ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیں باقی ٹی وی.